إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاری ومسلم. قابل احترام دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس رب نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور دین اسلام کی نعمت ہمیں عطا کی اور ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کی محنت اور کوشش کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور ہم ایمان والے کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو موسم چل رہا ہے یہ حج کا موسم ہے، اور ذی-القعدہ کے اخیر میں ہم لوگ ہیں۔ اگلا مہینہ جو ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن، ایک بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے واسطے لوگوں پہ حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جو وہاں تک سفر کر سکتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بھی انسان اللہ کے حکم سے نافرمانی کرے گا
اللہ کے حکم کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ کے عذاب سے پھر ایسے لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت کے ذریعے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ حکم جو حج کے تعلق سے ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ اس فرضیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک شرط اور ایک آسانی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، ایسے مسلمانوں پر ہی حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے، پیسے کے حساب سے اس کی مالیت، اس کے پاس صلاحیت ہو، اتنی دولت ہو کہ وہاں کا سفر کر سکے، وہ اخراجات برداشت کر سکے، آسانی سے وہاں جا کر آ سکے، اس دوران اس کے گھر کے اخراجات چل سکے۔ ایسے مال اور دولت کے جو ذمہ دار ہیں، جو مالیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج فرض کیا۔ اسی طرح سے وہاں تک پہنچنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ جسمانی حساب سے اگر انسان کمزور ہے، معذور ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کے پاس پیسے اور مال موجود ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ اپنے بدلے میں کسی کو حج کے لیے بھیجے۔ تو حج کی یہ فرضیت یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 پیلرز ہیں، اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ایمان کی گواہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایمان کا جو پہلا ستون ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اور دوسری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان کی گواہی ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط پیلر ہے۔ جب تک ہم ایمان کی گواہی نہیں دیں گے، جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا دوسرا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ چاہے آدمی جتنی بھی نماز پڑھ لے، جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی جو ستون ہے، پیلر ہے، وہ ایمان کی گواہی ہے۔ اور جو دوسری چیز جس پر اسلام قائم ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی، نماز کے لیے لوگوں کو ابھارنا، خود بھی پڑھنا، اپنے گھر، اپنے سماج، معاشرے کے لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کرنا، نماز کی ادائیگی، نماز کی فرضیت، یہ اسلام کی جو ہے بنیادی رکن ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرے نمبر پہ اسلام کا ستون ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے صاحب نصاب کے لیے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو۔ اور چوتھا رکن جو حدیث میں ہے وہ یہی حج ہے، یعنی جو ابھی ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں، یہ حج کی ادائیگی، یہ ہمارے دین اور اسلام کا جو ہے ایک رکن ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کا روزہ رکھنا، یہ بھی ہمارا اسلام کا ایک پیلر ہے۔ یہ
حج اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عام طور پہ مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں، عوام الناس میں حج کے تعلق سے یہ کمزور سوچ پائی جاتی ہے کہ حج آخری عمر میں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لوگ اپنی آخری عمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ جو بھی گناہ کرنا ہو، جو بھی غلط کام کرنا ہو، وہ سب ہم کرتے رہے اور آخر میں حج کر کے اپنے آپ کو معاف کرا لیں. تو یہ ایک کمزور سوچ ہے جس کا اسلام سے کوئی میل نہیں کھاتا ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جس طرح سے ہم ہر عبادت کو اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں. نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، روزہ کو اس کے وقت پر ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال ہم وقت پہ نکالتے ہیں، اسی طرح سے حج بھی گرچہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اس کے لیے بھی صحیح عمر وہی ہے جس میں انسان کے پاس طاقت ہو، جس وقت انسان کے پاس قوت ہو، جس وقت انسان کے بدن میں اتنی طاقت اور قوت ہو کہ وہ حج کے سارے ارکان کو، حج کے سارے ذمہ داریوں کو وہاں پہ پورا کر سکے. کیونکہ حج ایک کوئی آسان عمل نہیں ہے، حج کا عمل ایک مشقت سے بھرا ہوا عمل ہوتا ہے. طواف، سعی، اور اسی طرح سے جو مینا اور عرفات میں وقوف ہوتا ہے، پھر کنکری مارنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، قربانی کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، سارا عمل جو ہے اس میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی اس فرضیت کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر پاتا ہے. بہت سارے اس کے فرائض میں کمی رہ جاتی ہے، بہت ساری سنتیں چھوٹ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے کمزوری کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتا ہے، دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس طرح کی عمر کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ حج کے بعد ہم مسلم ہوتے ہیں اور حج کے بعد ہم جب حج کر لیے تب ہمیں جو ہے دنیا کا کوئی بھی کام ہمارے لیے اب جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی سوچ بنا لینا کہ حاجی کے بعد، حج کرنے کے بعد، حاجی بن جانے کے بعد بالکل ایک متقی اور پرہیزگار اور ایک جو ہے گوشہ نشین اختیار کر کے ہے نا الگ تھلگ زندگی گزارنا، دنیا سے کٹ جانا، اور پھر سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرہ سے، گھر کے کام کاج سے، سماج کے مسائل سے، ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھنا، یہ اس کا کہیں سے بھی ہمیں جو ہے ثبوت نہیں ملتا اسلام میں. یہ انسان کی ایک اپنی ایک سوچ ہے، ایک اپج ہے جو دھیرے دھیرے ماحول میں جو ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ سوچ پروان چڑھ گئی. اس کا جو ہے ہماری شریعت سے کوئی وہ نہیں ہے. انسان جس طرح سے پہلے مسلمان ہے، حج کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے. اگر کوئی ناجائز کام، اگر کوئی حرام کام ہمارے لیے ابھی حرام ہے یا حج کے بعد حرام ہے تو حج سے پہلے بھی حرام ہے. اگر عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نماز حج کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے تو حج سے پہلے بھی ضروری ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادت کو اور حلال و حرام کو ضروری قرار دیا ہے، حاجی ہونے کے حساب سے ضروری نہیں قرار دیا ہے. تو یہ کنسیپٹ کو جو ہے دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے حج جب ہمارے اوپر فرض ہے تو اب اس میں ٹال مٹول کرنا، اس میں تاخیر کرنا، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی زندگی کب تک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ ہم آخری عمر کے انتظار میں رہے اور ہمارے اوپر کوئی بیماری آ جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری مالیت ختم ہو جائے، پیسے ختم ہو جائے، تو اس طرح کی بھی آفت آ سکتی ہے.
اس لیے جب حج فرض ہو جائے، انسان بالغ ہے، مالیت رکھتا ہے، پیسے کا مالک ہے، طاقت ہے، تو ایسے وقت میں اس کو حج پورا کر لینا چاہیے تاکہ اس کی فرضیت ادا ہو جائے۔ اس میں سستی کوتاہی کر کے اور انسان اگر بعد میں مجبور ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کا ذمہ دار انسان خود ہوگا۔ تو یہ بھی ہم نے ہمارے مسلم سوسائٹی کو، مسلم سماج کو، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، معاشرہ میں پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، صحت نہیں ہوتی ہے، ہر لحاظ سے وہ فٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی بیٹی کی شادی کرنا باقی ہے، ابھی جو ہے بچے لوگ پڑھ رہے ہیں، ابھی جو ہے بہت سارے کاروبار اور مسائل گھیرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا جو ہے بہانہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ بہانہ جو ہے یہ عذر شرعی نہیں ہے، یہ ایک انسانی بہانہ ہے جو انسان عام طور پہ اپنے اندر وہ اس بہانہ کو بناتا ہے۔ تو حج فرض ہو جانے کے بعد یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہم ساری عبادتوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے حج کو بھی وقت پہ طاقت رہتے ہوئے ادا کر لینا ہر ایک مسلمان کی، جس کے پاس صلاحیت ہو یا جس کے اوپر حج فرض ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ پیغام ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے میں، سماج میں، خاندان والوں میں اس پیغام کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے دین اور اسلام کی روح ہے اور یہی شریعت کا اصل جو ہے منشا ہے۔ اسی طرح سے حج کا ثواب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ انسان جب حج نیک ارادے کے ساتھ کرتا ہے اور خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے اور سارے اس کے اعمال کو ٹھیک ڈھنگ سے انجام دیتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اس کے لیے جنت کا بدلہ ہے، اس کو جنت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے حج کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ حج کے دوران، حج کے سفر میں، حج کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، گالم گلوچ اور ہر طرح کی شہوانی باتوں سے، برائیوں سے، لڑائی جھگڑے سے حج کے دوران اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو حدیث میں ایسے حج کرنے والے کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ اس طرح سے حج سے واپس آتا ہے گویا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی جس طرح سے انسان پیدا ہونے کے بعد وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح سے حج کے بعد انسان جو ہے پاک اور صاف ہو کر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں جو حاجیوں کے تعلق سے ہے، حج کرنے والوں کے تعلق سے ہے۔ البتہ اس تعلق سے بھی علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ حج کر لینے سے محض جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہی ضروری ہے۔ اور حج کے دنوں میں چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے اور ایک مقدس مقام پہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے جہاں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بالکل قریب ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب حجاج کرام اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اس کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے حاجی کو، حج کرنے والے کو معاف کر دے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جو ہے یہ حج کا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، فضیلت ہے جو ہمیں حج کے ذریعے سے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور حج پہ جانے والے ہمارے جو بھی برادران اس خطبہ جمعہ کو سن رہے ہیں، ان کے خدمت میں چند آداب میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس موقع پہ حاجیوں کے لیے جو ضروری آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا یہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ بطور یاد دہانی میں عام مسلمانوں سے بھی اور حج کو جانے والے مسلمانوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ان باتوں کو انسان حج جیسا اہم فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ذہن میں تازہ رکھے۔ تو حج کے آداب اور حج کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہر عبادت کی طرح سے حج میں بھی ہے کہ ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، جس کو اخلاص نیت کہتے ہیں۔ نیت کی پاکیزگی، نیت کا خالص ہونا، نیک نیت، صاف نیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر جب تک ہم کوئی عبادت نہ کریں اس وقت تک ہمیں اس کا اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اتنا ہم خرچ بھی کریں، لاکھوں لاکھ حج میں خرچ بھی ہم کریں اور اتنی مشقت بھی برداشت کریں، گھر بار کو چھوڑ کر بھی ہم سفر کریں، اور ہمارے نیت میں فتور ہونے کی وجہ سے، نیت خالص نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا حج جیسا مقدس عمل، ساری محنت، سارا خرچ ہمارا برباد ہو جائے۔ تو ہر عبادت میں ہے، نماز ہم پڑھنے آئے ہیں، اگر ہماری نیت میں ریاکاری ہے، کسی کو دکھانا اگر ہماری نیت میں شامل ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کوئی ہمیں نمازی کہے، ہم اس لیے روزہ رکھے کوئی ہمیں روزے دار کہے، ہے نا، ہمارا چرچا ہو، ہماری شہرت ہو، ہمیں عبادت گزار لوگ سمجھے، اس طرح کی نیت رکھنے کے بعد جو ہے ہماری عبادت کا کوئی اجر اور ثواب ہمیں نہیں ملتا ہے اور ہمارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو حج میں بھی ویسے ہی ہے، حاجی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ حج کرتے وقت جو ہے نیت کو خالص رکھے، یہ دل میں نیت رکھے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے ہم یہ سفر کر رہے ہیں۔ نیت میں کہیں سے بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ لوگ ہمیں حاجی کا نام دیں گے، لوگ ہمیں حاجی کا کر پکاریں گے اور لوگ ہماری عزت و احترام کریں گے۔ اور حج سے پہلے بھی بہت سارے حجاج، حج کو جانے والے ہمارے حاجی بھائی اس طرح سے اپنے عمل کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کر کے کہ اعلان کرتے پھرے وہ کہ بھائی ہم اس بار حج کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے جگہوں میں مسجد میں بھی اعلان کرا دیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے نئی نئی چیزیں اور مشقت برداشت کرنا، دعوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا اور جگہ جگہ گھومنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری نیت میں یہ کمی آ سکتی ہے۔ ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ اس تعلق سے حساس رہنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں اور حجاج کرام۔ اس تعلق سے اگر ہم حساس نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ تھوڑا سا عمل، یہ تھوڑی سی نیت کی خرابی ہمارا پورا حج کو جو برباد کر سکتا ہے۔ ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی، ہماری دولت ضائع ہو جائے گی، ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنی نیت کو صاف، خالص اور خالصتاً یعنی للہ اپنی نیت کو ہم رکھیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حج کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ہمیں اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان والوں کو یہ دکھانا مقصود نہیں ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، ہم حج کر کے آئے ہیں اور ہمیں کوئی حاجی کا کہ نہ پکارے تو ہم ناراض ہو جائیں اور اس پر جو ہے تکلیف کا احساس کریں۔ ہم اتنا خرچ بھی کیے، اتنی سفر کی مشقت بھی برداشت کیے اور مجھے لوگ حاجی نہیں کہہ رہے ہیں، اس پر جو تکلیف کا اظہار ہم کریں تو یہ جو ہے ریاکاری کی علامت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا حج کے تعلق سے ادب ہے اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی۔ حج میں جانے والے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بندوں
کا حق وہ مار کے نہ جا رہا ہو، کیونکہ جب تک بندے کا ہم حق ادا نہیں کریں گے یا بندے کا حق ہم مارے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور وہ ہمارا حج گویا کہ بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے وہ ہمارا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بندوں کا حق ہم جو ہے دبائے نہیں، کسی کا حق مار کر کے ہم جو ہے حج کے لیے نہ جائیں، بلکہ ہر ایک کا حق ہم ادا کر کے جائیں۔ اسی طرح سے حج میں جو ایک خاص چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور حاجیوں کو خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ حج میں وقت کی پابندی ہو۔ حج عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں جانے کے بعد حجاج کرام وہاں پہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، کس چیز میں؟ گھومنے پھرنے میں، کس چیز میں؟ کھانا پکانے میں، کھانے کھلانے میں، ہوٹلوں میں گھومنے میں۔ تو آپ اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں، اور ہمارا وقت اگر وہاں پہ ان چیزوں میں گزر جائے تو گویا کہ ہم نے حج کا جو ہے حق ادا نہیں کیا۔ تو حج جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، ثواب کمانے کی نیت سے، وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، نیکی حاصل کرنے پر توجہ ہونی چاہیے، اور وقت کو جو ہے برباد کرنے سے حاجیوں کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حج کے دوران ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جھگڑا اور جنگ و جدال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو حج کرے اور وہاں پہ جھگڑے وغیرہ سے بچے تو اس کے لیے ثواب ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان حج کرنے جائے اور وہاں پہ جھگڑا اور گالن گلوچ کر لے تو پھر حج کا جو ثواب سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ عام طور پہ نیپالی حجاج کرام کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد وہاں پہ اٹھا دیتا ہے، اور آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا، چاہے کمیٹی والوں کے ساتھ ہو چاہے آپس میں ہو۔ تو حج کے دوران جھگڑا سے بچنا اور گالم گلوچ سے بچنا، فساد سے بچنا، یہ بھی حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے صبر اور تحمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جا کر حاجیوں کو جو ہے اپنے صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ حج جو ہے صبر کرنے کا نام ہے، اور سارے مسلمانوں کے ساتھ پوری بھیڑ میں ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، اس میں سارے ہم ارکان ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے صبر اور تحمل ہمیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے بہت سارے جگہوں سے مسلمان آتے ہیں وہاں پہ، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار یہ دکھانے کا وہ موقع ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھا معاملہ سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے طاقت سے تکلیف نہ پہنچائے، سارے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح سے جو ہے حج میں حجاج کرام کو ان اہم باتوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے حجاج کرام جو سفر حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہمارے سارے مسلمان بھائی جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو جلد سے جلد حج کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔